چلے تھے کشمیر آزاد کرانے، لیکن کشمیر میں آزادی کے نعرے اب پاکستان کے خلاف لگ رہے ہیں۔ لیٹ علی شو یو کہ اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں جو ایک طریقے سے کشمیر کے اندر احتجاج جاری ہیں اور اب ان کی مقدار میں اور تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جوائنٹ پبلک ایکشن کمیٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے جو صدارتی آرڈیننس اور ان کے جو ان کے حمایتی ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کی اریسٹ کے اوپر، اور پیا جام شٹر ڈاؤن سٹرائک کشمیر کے اندر ہفتے کے روز آبزرو کی گئی۔ سب دکانیں بند تھیں، سب بزنسز بند تھے، اور یہ جو ایک پیسفل اسمبلی سے کہا جا رہا ہے اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس کے خلاف جو یہ احتجاج ہو رہا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ بیسکلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا سپریم کورٹ ہے، اس نے پچھلے ہفتے یہ آرڈیننس جو تھا پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس 2024 اس کو ملتوی کر دیا تھا، اور اس کے بعد یعنی بیسکلی یہ جو آرڈیننس تھا یہ لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس، احتجاج کی رائٹس اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ تو اس کے دباؤ کے اندر آ کے آزاد جموں اینڈ کشمیر نے اس کے اوپر رد عمل کیا، اور پھر ایک کمیٹی فارم کی گورنمنٹ نے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، مگر وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ مینٹین ہی رہا اور وہ پھر چلتا ہوا۔ اچھا، بہت سارے کشمیری یہ جو 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر بھی پکڑے گئے تھے۔ اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئے تھے آپ کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہ جی کشمیری پاکستانیوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے، آزاد کشمیر سے جو لوگ آ رہے ہیں۔ تو اتنی تعداد میں ہم نے گلگت بلتستان میں کچھ سال پہلے دیکھے تھے، بائی دی وے لوگ نکلے تھے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ اب جو حرکتیں کر رہی ہے یہ نظام، اس کے بعد ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک بہت فیمس کشمیری، ان کا نام ہے احمد فراد، کشمیری پاکستانی ہے وہ، اور وہ بھی احتجاج کے اندر بہت آگے تھے۔ ان کی کامنٹریز بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک شاعر بھی ہیں، اور ان کے ایریا باغ کے اندر ہی بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ اور اب یہ جو آگے لگی ہوئی ہیں، یہ جو آگے لگائی گئی ہیں آپ کے نظام نے اور نظام الدین صاحب نے، جن کو ہم جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے یہ جو آگ لگائی ہے اور بھڑکائی ہے ان کے سہولت کاروں نے، جس کے نواز شریف صاحب جو خود ہی ایک کشمیری اوریجن ہیں، اور ان کی بیٹی، اور یہ جو فارم 47 کا ٹولہ ہے، اب یہ سب چیزوں کو اپنی لپٹ میں لے رہا ہے۔ ایک طرف تو کشمیریوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم انڈین کشمیر کو، انڈین آکیوپائڈ یا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو کیا روئیں، یہاں پہ تو پورا پاکستان آکیوپائڈ ہوا ہے۔ ابھی آپ کی ایک ایسی جہنمی قوت نے پاکستان کو بھی آکیوپائی کیا ہوا ہے، اس کے اوپر یرغمال ہوا ہے پاکستان کو، کہ کوئی راستہ آگے نظر نہیں آتا، کوئی راستہ دکھ نہیں رہا کہ کدھر یہ سچویشن لے کے جائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو اسپیشلی پشاور میں، پشاور کو تو چھوڑ دیں آپ، لوگوں کے احساسات جو ہیں کے پی کے اندر پورے، وہ بہت بھڑک رہے ہیں۔ اور وہ کیوں بھڑک رہے ہیں؟ کیونکہ پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رینڈملی بھی اور اسپیسیفکلی بھی آپ کے دارالحکومت اسلام آباد میں۔ میرے پاس ایک ہمارے ویور ہیں، شو کے دوست بھی ہیں، نوجوان ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، آڈیٹر ہیں، ویریس کمپنیز کے لیے وہ آڈٹ کرتے ہیں، اور ان کا کام آج کل آڈٹ سیزن بھی چل رہا ہے، آپ کا ایئر اینڈ کا ایک ہوتی ہے ان کی آڈٹ کمپنیز کی، تو وہ مصروفیات میں اپنے شامل تھے۔ نوجوان ہیں وہ، ان کی 23-24 سال ان کی عمر ہے۔ اسلام آباد میں وہ رہتے ہیں، ہاسٹل کے اندر رہ رہے تھے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک بندہ تھا سرگودا سے، ایک بندہ تھا مردان سے، ان خود کا تعلق تھا کے پی سے۔ تو یہ 2 دن پرانی بات ہے، وہ 8:30 بجے انہوں نے اپنا کام ختم کیا، اور پھر وہ تقریباً کھانے کے لیے چلے گئے دوستوں کے ساتھ باہر کسی ریسٹورانٹ کے اندر، جنا سپر میں یا کہیں، اور پھر وہ جب اپنا 11:30 بجے واپس آئے تو جو ان کے ہاسٹل کا مینیجر تھا یا جو بندہ وہاں پہ تعینات تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پیچھے 4 لوگ آئے تھے،
ایک بندہ سویلین کپڑوں میں تھا, 3 لوگ تھے سیکیورٹی آرمی نہیں رینجرز کے کپڑوں کے اندر, پیراملٹری, اور منہ پہ انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے, اور وہ پوچھ رہے تھے آپ کا اسپیسیفکلی پوچھا انہوں نے, اور یہ پوچھا کہ اور یہاں پہ کتنے پٹھان اسٹوڈنٹس ہیں. اور پھر وہ اس بندے کے کمرے میں گئے, وہاں پہ جو اس کا روم میٹ تھا سرگودا سے, اس سے انفارمیشن لی کون کہاں تھا, یہ وہ, اور انفارمیشن لے کے وہ وہاں سے نکل گئے. جب یہ بندہ آیا, اس کا کہتے ہیں چلیں اس کا نام احمد آیا, تو احمد کو یہ پتہ لگا, اس نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ وہاں سے نکل گیا, اور اس نے اپنا رخ کیا کے پی کی طرف. اور کے پی سے اس نے جب وہ پہنچا اپنے ایریا میں, تو اس نے مجھے پھر ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ علی بھائی میرے پاس آپ کے لیے ایک یہ خبر ہے, اور ہمیں بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور بڑی ٹیریبل سچویشن بنائی جا رہی ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم پشتون ہیں. کوئی ان کے پاس آلریڈی پٹھان پکڑو, اندر کرو. کیا ہو گیا بھائی تم لوگوں کو؟ اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 70s والا پاکستان ہے یہ, یا 60s والا پاکستان ہے, یا 80s والا پاکستان ہے, یا 90s والا پاکستان ہے. وہ پاکستان نہیں ہے. اب جو یہ پاکستان ہے, یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو صحیح, ان کی اپنی آئیڈینٹیز ہیں, پشتون, پنجابی, بلوچی, سرائکی, جو بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک سپرا آئیڈینٹی بھی ہے, ان کی ایک بڑی آئیڈینٹی بھی ہے, وہ زیادہ مثبت ہے, اور وہ ہے ایک ایسے پاکستان کی جہاں پہ ہر کوئی ایکول ہو, ہر کسی کے پاس ایکول رائٹس ہوں, اپنا اظہار رائے کر سکے, احتجاج کر سکے, اوروں کی مدد کر سکے, فرقہ واریت میں نہ ہو, کمیونلزم نہ ہو جس پاکستان کے اندر کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں. ہم سب تو ایک ہی زبان بولتے ہیں پاکستان کے اندر, یا تو ہم اردو بولتے ہیں یا ہم انگریزی بولتے ہیں. ہاں آپ پشتو بھی بولتے ہیں, سرائکی بولتے ہیں, تو یہ سب لینگویجز موجود ہیں, لیکن جن پشتو سپیکرز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جن پشتونوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے ملک کا حصہ بن چکے ہیں, اور آپ کا ملک ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ ایک ایسا بلڈنگ بلاک ہے, یا وہ پشتون کا ہو, یا وہ بلوچی کا ہو, یا سرائکی کا ہو, جس کا بھی ہو, ڈسپائٹ تشدد. اب وہ بات چلی گئی, ہاں صحیح ہے, بلوچستان کے اندر تو آپ نے معاملات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ وہاں پہ اب شاید ایک سیپریشن کی طرف ہی چیز جا رہی ہو, لیکن ابھی بھی پاکستان کی جو نوجوان عوام ہے, اور وہ 65% جو ہے عوام, وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, تو ابھی اس عوام کے پاس ایک ایسی آئیڈینٹی کریٹ ہو چکی ہے, ایک امیجن کمیونٹی کریٹ ہو چکی ہے کہ اس کو ان گھنونی حرکتوں سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان گھنونی حرکتوں سے آپ نے اپنے لیے نظام بنایا ہے اپنی سروائیول کے لیے, اسی کو آپ اندر کر رہے ہیں. اچھا, مگر آبویسلی یہ ان کے جو سہولت کار ہیں اور ان کے جو ایلیمنٹس ہیں, میں کن کی بات کر رہا ہوں, جنرل عاصم منیر ڈائنگ اسٹیبلشمنٹ کے, حافظ المدارس, اور ان کی جو ڈائنگ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے جو سہولت کار ہیں, جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, وہ ابھی ہوں گے ریلیونٹ کچھ حد تک, لیکن ان کی ریلیونس بھی اب ضائع ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. ایک طرف تو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو, دوسری جانب انہوں نے جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کے پی کے اندر, وہاں پہ ایک جنگ سی صورتحال ہے, اور آپ کے 6 اور جو سولجر سے سپاہی تھے, انہوں نے شہادت قبول کر لی ہے, کیونکہ جو ان کے اوپر منافق لگائے ہیں, ان کو ان کی زندگی کا کچھ احساس نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے, اور 6 آپ کے, جس طرح میں نے کہا, جو سپاہی انہوں نے شہادت قبول کی ہے. ہر کوئی دہشت گرد ہے ان کے لیے سوائے ان کے, ہر کوئی دہشت گرد ہے ان کے لیے سوائے مریم نواز شریف کے, ہر کوئی دہشت گرد ہے. ماڈل ٹاؤن سانحہ جو ہوا تھا, اس کے اندر کون تھا دہشت گرد؟ خیر, پینڈلم سوئنگ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا سر, اور اسی لیے شاید رانا ثناء اللہ صاحب کے 2020 کا ایک کیس اٹھا کے اب نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس بھی شائع ہو رہے ہیں. جو کھڈے اوروں کے لیے کھودتے ہو, اس کے اندر خود ہی بھی گرتے ہو, مگر اب صرف سہولت کار نہیں گریں گے, اب وہ بھی گریں گے جو ان جرائم کے اندر ملوث تھے, جنہوں نے پوری سچویشن کو ایک طریقے سے ڈیولپ کیا اس لیول تک پہنچانے کے لیے.
خیر اینی ویز آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آبویسلی, سیریا کے اوپر بھی میرا فوکس ہے, اس کے ساتھ بھی اپڈیٹس لے کے آؤں گا آپ کے لیے. وہاں پہ بہت تیزی سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر تو ہو ہی رہی ہے سچویشن, مگر ایسا کوئی اور ٹاپک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کور کر سکتا ہوں یا اس کے اوپر آپ کے لیے کامنٹری کر سکتا ہوں, اس کا مجھے ضرور بتائیں. آپ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں شامل رکھیں, پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اور ان نوجوانوں کے لیے دعا کریں جو اس بربریت اور فسطائیت سے سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے بھی اچھے دن آئیں گے, ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے اور پاکستان کے بھی اچھے دن آئیں گے. اللہ حافظ.